آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے خدا کا خوف۔ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ خدا کا خوف۔ خوف دراصل دو قسم کا ہے، ایک غلط خوف ہے اور دوسرا درست خوف ہے۔ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ آخری دور ہے، اور اس دور کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کیا کہ آخری زمانہ میں برے دن آئیں گے، لوگ سنگ دل، نافرمان، بدیوں کے بانی، خدا کی جو دنیا داری کے کام ہیں ان کی زیادہ شوق رکھنے والے، عیش و عشرت رکھنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اخیر زمانہ کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کریں گے، بھونچال آئیں گے، افواہیں بری بری پھیلائی جائیں گی۔ تو یقیناً یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے کہے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں سے آج جو ہم نے حوالہ پڑھا، اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ جب ہم خداوند کے خوف میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو پھر ہم بابرکت رہتے ہیں، پھر ہمیں کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم خدا کے خوف میں زندگی نہیں گزارتے تو پھر ہم بیماریوں میں، مشکلات میں اور مصیبتوں میں گر جاتے ہیں۔ سو خدا کا بندہ سلیمان بادشاہ یہ بیان کرتا ہے، جس نے یہ مثال اور واعظ کی کتاب لکھی، وہ یہ کہتا ہے حکمت اور تربیت کو حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے، عقل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے، سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے، تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے۔ سو میرے عزیزوں، مجھ سے کسی نے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ لوگ کیوں ہلاک ہو رہے ہیں، لوگ کیوں گناہ کی طرف گامزن ہیں؟ تو میں نے بائبل میں سے سادہ سا جواب پیش کیا کہ کلام میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب علم نہیں، جب فہم نہیں، جب خدا کا خوف نہیں تو یقیناً برائی ہوگی، یقیناً موت واقع ہوگی، یقیناً لوگ گناہ میں مریں گے۔ لیکن جب علم ہو جاتا ہے، جب فہم حاصل کر لیا جاتا ہے، جب تربیت پائی جاتی ہے، تب خدا کے خوف میں زندگی گزاری جاتی ہے اور انسان بابرکت ہو جاتا ہے۔ آمین۔ تو میں نے پہلے آپ سے بیان کیا کہ خوف کتنے قسم کا ہے؟ 2 قسم کا خوف ہے۔ پہلا خوف غلط خوف ہے اور دوسرا درست خوف ہے۔ تو آج ہم بائبل مقدس میں سے خدا کے خوف کے تعلق سے سیکھیں گے، جو درست خوف ہے۔ بائبل مقدس کا یہ انمول پیغام ہے، اور بائبل میں یہ لکھا ہے کہ خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ، اور یہ الفاظ تقریباً 50 مرتبہ بائبل مقدس میں آ رہا ہے۔ آج ہم خدا کے خوف کے تعلق سے سیکھیں گے جو ہم سب میں ہونا چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند کا خوف ہی حکمت کا شروع ہے۔ اس خوف کے نہ ہونے سے صرف گناہ پیدا ہوتا ہے، اور جب گناہ پیدا ہوتا ہے تو پھر بھول کا بول جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور اس کا انجام بھی ہولناک ہوتا ہے۔ خداوند کے خوف سے مراد
یہ نہیں کہ ہم ڈرتے کانپتے اور تھرتھراتے ہوئے اس کی حضوری میں آئے۔ خدا کے خوف کا مطلب ہے خدا کی تعظیم کرنا، اس پر توکل کرنا۔ بائبل میں لکھا ہے برائی سے نفرت کا نام خدا کا خوف ہے۔ میں اسے ریپیٹ کرنا چاہوں گا، خدا کے خوف سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ مراد ہے خدا کے خوف سے کہ ہم ڈرتے ہوئے، ہم کانپتے ہوئے اس کی حضوری میں آئیں؟ یہ خدا کا خوف ہے؟ نہیں، بلکہ خدا کا خوف کیا ہے؟ کہ ہم خدا کی تعظیم کریں، ہم اس پر توکل کریں۔ خدا کے خوف سے مراد خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ خدا کے خوف سے مراد اس کی بات سننا ہے۔ خدا کے خوف سے مراد اس کی فرما برداری اور تابعداری کرنا ہے۔ اس کے احکام اپنی اولاد اور اپنی قوم کو سکھانا ہے، اور تاکہ وہ پشت در پشت اس کا خوف مانے۔ خدا کے خوف سے مراد کیا ہے؟ اس کے ساتھ وقت گزارنا، اس کی آواز سننا، اس کی فرما برداری اور اس کی تابعداری کرنا، اس کے احکام اپنی اولاد کو اور اپنی قوم کو سکھانا، تاکہ سب خدا کے خوف میں زندگی گزارے اور خدا کی برکت کو حاصل کرنے والے بنے۔ میرے عزیزوں، استثنا 6 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اسی کی عبادت کرنا۔ وائس کہتا ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان۔ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ کون سا دور ہے؟ آخری دور ہے۔ اور اس آخری دور میں جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ریسنٹلی یہ پچھلے دنوں میں جب بارشیں ہوئی، سیلاب آنا شروع ہو گئے، پہاڑی علاقوں سے پانی بڑی تیزی کے ساتھ نیچے کے علاقوں میں آ رہا تھا، تو چاروں طرف کیا تھا؟ خوف تھا، پانی کا خوف تھا۔ کہیں یہ پانی ہمیں بہا کر نہ لے جائے، کہیں یہ پانی ہمارے گھروں کو، ہمارے کھیتوں کو، ہماری چیزوں کو برباد نہ کرے۔ تو چاروں طرف کیا تھا؟ میں نے کہہ رہی پانی بھی تھا اور خوف بھی تھا۔ اس سے پہلے اگر پیچھے چلے جائیں تو کرونا وائرس جب آیا، چاروں طرف کیا تھا؟ موت کا خوف تھا۔ لوگ ہاتھ ملانا، گلے ملنا یا ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھنا ختم کر دیا۔ چاروں طرف کیا تھا؟ خوف ہی خوف۔ اسی طرح سے آج مہنگائی دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، آٹا، چینی، دال، دلیا، یہ سب چیزوں کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بجلی آتی نہیں ہے لیکن بجلی کے بل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ان چیزوں کا خوف ہے۔ بچوں کی تعلیم، ان کی فیسیں، ان کے سامان، چیزیں، ان ساری چیزوں کو جب مینیج نہیں کر پا رہے تو اس کا بھی ایک خوف ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی باتیں یا چیزیں ہیں جن سے ہمیں خوف نہیں کھانا۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے ہمیں بتوں یا غیر معبودوں اور دیوی دیوتاؤں کا خوف نہیں ماننا۔ فرسٹ، کن چیزوں کا؟ بتوں، غیر معبودوں اور دیوی دیوتاؤں کا خوف نہیں ماننا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں، ہمیں خدا نے اپنا اختیار دیا ہے، خدا نے ہمیں
باپ یعنی ابا کہنے کا حق بخشا ہے، اور اگر ہم خوفزدہ ہوں تو یہ بات درست ہے کہ زندہ خدا کے لوگ اور وہ بھی خوف میں مبتلا، ہمیں دوسرے انسانوں کا خوف نہیں ماننا۔ کئی ایک مرتبہ ہم دوسرے انسانوں سے ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسرے انسانوں سے نہیں ڈرنا، ہمیں دنیاوی آفتوں سے بھی نہیں ڈرنا، ہمیں دنیاوی آفتوں سے نہیں ڈرنا۔ کہتا ہے زبور نویس کہتا ہے زبور 46 شاید، اس میں کیا لکھا ہے؟ زبور 46 یا 48 ہے شاید، ہے کسی کے ذہن میں؟ آگے چل رہا ہمارا پانی اس طریقے سے ہے نا۔ تو کیا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دنیاوی آفتوں سے نہیں ڈرنا، ہمیں یہ جو بلائیں ہیں، یہ جو آفتیں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، ان کا خوف نہیں کھانا۔ لہذا یہ ساری جو چیزیں ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے نجات دہندہ کی دوسری آمد نزدیک ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا جب یہ ساری چیزیں تم ہوتی ہوئی دیکھو تو یہ سمجھ جانا کہ ابن آدم کی دوسری آمد نزدیک ہے۔ یہ ہمارے حوصلوں کو بلند کرتی ہے، نہ کہ پست کرتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہمیں خوف کا بھی خوف نہیں ماننا۔ کیا ہمیں، میرے ساتھ ہوگی، میرا ساتھ دے، خوف کا بھی نہیں ماننا۔ کئی ایک مرتبہ ایسے ہی افواہ بنا دیتے ہیں نا، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ جیسے کئی ایک مرتبہ کراچی میں ہم نے دیکھا وہ روڈ جام نہ ہو، کسی نے ویسے ہی روڈ اور غلط جا رہا تھا، اس نے واپس گاڑی موڑ لی نا، تو پیچھے سارے گاڑیاں موڑنا شروع کر دی۔ وہ سمجھتے کہ پتہ نہیں آگے رستہ بند ہے یا حالات خراب ہے۔ تو اسی طرح سے کئی ایک مرتبہ ہوتا کچھ بھی نہیں، لیکن ایسے ہی افواہ پھیلا دی جاتی ہے اور لوگ خوفزدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہو یا نہ ہو، اس لیے ہمیں خوف کا بھی خوف نہیں ماننا۔ لہذا یہ مصیبت اور سخت تکلیف غیر نجات یافتہ شخص کو تو ڈراتی ہے۔ مصیبت، تکلیف غیر نجات یافتہ شخص کو تو ڈراتی ہے، لیکن ایماندار جو ہے وہ اپنے دنیاوی خوف کو اپنے خداوند پر ڈال دیتا ہے۔ آمین۔ جو ایماندار شخص ہے وہ اپنا خوف کس پر ڈالتا ہے؟ خوف سے مراد کیا ہے؟ فکر۔ خوف سے مراد ڈر۔ یسوع مسیح نے کہا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو صاحب اختیار، علم کل، ساری چیزوں کا خالق اور مالک ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈالو۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی ساری فکریں خداوند یسوع مسیح پر ڈال دیں۔ ہمیں ان ساری چیزوں کا خوف نہیں ماننا۔ میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں تو مجھے بتائیں گے کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن کا خوف نہیں ماننا؟ جی، غیر معبودوں کا خوف نہیں ماننا، دیوی دیوتاؤں کا خوف نہیں ماننا، انسانوں کا خوف نہیں ماننا، دنیاوی آفتوں کا خوف نہیں ماننا۔ اچھا، کئی ایک مرتبہ وہ آج کل شارٹ سرکٹ کیمراز جو لگے، سی سی ٹی وی کیمراز، کئی ایک مرتبہ ہم ان کا بھی بڑا خوف مانتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہے، کئی ایک مرتبہ جو کیمرے لگے وہ ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی چیزوں کا خوف نہیں ماننا، بلکہ ہمیں خدا کا خوف ماننا ہے۔ آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنے خداوند
خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ آمین۔ پطرس رسول کہتا ہے، اے خداوند سے ڈرنے والوں اس کی ستائش کرو۔ اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد جب اس زمین پر خدا یسوع مسیح کے آسمان پر صعود فرمانے کے بعد خدمت کر رہے تھے، تو خدا یسوع مسیح کے شاگردوں نے اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ لکھا ہے، کلیسیا خداوند کے خوف پر چلتی اور بڑھتی جاتی۔ پھر ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے نئے عہد نامہ میں کرنیلیس کی۔ کرنیلیس کے بارے میں لکھا ہے کہ کرنیلیس ایسا شخص تھا جو خدا سے ڈرتا تھا، وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا۔ آج ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ خداوند کا خوف کیا ہے؟ خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے۔ خداوند کا خوف کیا ہے؟ بدی سے عداوت ہے۔ خداوند کا خوف گدائی کا شروع ہے۔ خداوند کا خوف ایماندار کا خزانہ ہے۔ خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے۔ لہذا خدا نے ہمیں چنا ہے۔ ہم جو رد کیے ہوئے تھے، اس نے ہمیں اپنے بیٹے کے لہو سے دھویا، ہمیں پاک کیا اور اپنے الہی مشن میں شامل کیا۔ ہم سب کو خدا نے نام دے کر بلایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، تاکہ ہم اس کے خوف میں زندگی گزاریں۔ لوگ ہمارے کاموں کو، ہمارے چال چلن کو دیکھتے ہوئے ہمارے آسمانی باپ کی تعظیم کرنے والے، اس کی شکر گزاری کرنے والے بنے۔ اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ ہم خدا کے خوف میں زندگی گزاریں۔ آمین۔ میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو یہ فضل اور توفیق دے کہ ہم خدا کے خوف میں زندگی کو گزارنے والے بن سکیں۔ میرے عزیزوں، ایک آخری بات، جو شخص خدا کے خوف میں زندگی گزارتا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے خوف کے نتائج بڑے اعلیٰ ہیں۔ جب ہم خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں تو اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا کے خوف میں زندگی گزارنے سے ہمارا خدا خوش ہوتا ہے۔ اس سے خدا کے فرزندوں پر ترس اور رحم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے خدا کے حضور میں مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے خدا کی شفقت حاصل ہوتی ہے۔ خدا کے خوف سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ اس سے اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ خدا کے خوف سے ہمیں بدی سے دور رہنے کی توفیق ملتی ہے۔ ہم اگر یوسف کی زندگی پر غور کریں تو یوسف خدا کے خوف میں زندگی گزارتا ہے، اس لیے وہ بدی سے عداوت رکھتا ہے، اس لیے اسے برکت ملی۔ تو آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ خدا کے خوف میں زندگی گزارنے کے نتائج بڑے اعلیٰ ہیں۔ اگر ہم خدا کے خوف میں زندگی گزاریں گے تو نہ صرف ہم بابرکت ہوں گے بلکہ ہماری اولاد، ہمارا خاندان، ہماری نسلیں بابرکت ہوں گی۔ اس سے دعاؤں کا جواب بھی ہوتا ہے۔ کئی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ بھی دعا کیا کریں، تو بہت سارے لوگ ہمیں یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا کا جواب نہیں ملتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے تو اس کے لیے ہمیں خدا کے خوف میں اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اس سے عمر کی درازی بھی ملتی ہے۔ خدا کے خوف میں زندگی گزارنے سے عمر کی درازی بھی ملتی ہے۔
سو آئیں آج ہم زندہ خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا سے یہ فضل اور توفیق مانگیں کہ خدا ہمیں اپنے خوف میں زندگی گزارنے کا